علی، ڈیڈی کو یاد دلا دینا ٹھیک 1 بجے مجھے گاڑی بھجوا دیں۔ اگر گاڑی نہیں آئی تو میں تم سے پوچھوں گی۔ وہ چچا جان کا خیال کر کے صرف سر ہلانے پر اکتفا کرتا تھا، اور اب شام میں بھی وہ نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے چچی جان سے اس کے بارے میں پوچھا تو نہیں تھا، لیکن ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے، پھر رات کے کھانے پر نظر آتی تھی۔ ایک روز اس نے ٹوک دیا، "کہاں رہتی ہو فارینہ سارا وقت؟" "گھر میں ہی ہوتی ہوں"، وہ بے نیازی سے بولی تھی۔ "نظر تو نہیں آتی"۔ اچانک اس کے لہجے میں جذبوں کی شدتیں سمٹ آئی تھیں۔ فارینہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، "کیا جو سامنے ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے؟" اس بار وہ چونکا تھا۔ "کیا مطلب؟" "مطلب یہ علی کہ مجھے وہ بھی نظر آتا ہے جو سامنے نہیں ہوتا"۔ پھر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ "تم نہیں سمجھو گے"۔ "تم سمجھا دو"۔ "یہ سمجھانے کی نہیں، اپنے آپ سمجھنے کی بات ہے"، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور تب ہی اپنے آپ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ سامنے نہیں تھی، پھر بھی یہاں وہاں ہر طرف وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ آپ ہی آپ مسکرانے لگے تھے۔ بہت خوبصورت، بڑا خوشگوار احساس ملا تھا، اور وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ایسی کوئی بات اور ہو جو اسے مزید جلا بخشے۔ یہی سوچ کر اگلے روز وہ چچا جان سے سر درد کا بہانہ کر کے شام سے بہت پہلے ہی آفس سے لوٹ آیا، اور سیدھا اس کے کمرے میں جا رہا تھا کہ دروازے پر ہی رک گیا، کیونکہ اندر سے چچی جان کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر لاؤنج کی طرف دیکھا کہ وہاں جا بیٹھے، تبھی سماعتوں سے اپنا نام ٹکرایا۔ چچی جان کہہ رہی تھیں، "علی سے کوئی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے ڈیڈی کا بھی یہی خیال ہے کہ علی تمہارے لیے نہایت موزوں ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا"۔ "ڈیڈی کا خیال ٹھیک ہے، ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دب کر مجھے خوش رکھنا علی کی مجبوری ہوگی، اور مجھے ایسی خوشی نہیں چاہیے"۔ یہ فارینہ تھی، وہ لاابالی سی لڑکی، کتنی گہرائی سے بات کر رہی تھی، جبکہ وہ سناٹے میں آ گیا تھا۔ "مجھے اپنی اور علی کو اپنی زندگی گزارنے دیں، ہم ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ مجھے خام خواہ کا احساسِ برتری اور وہ احساسِ کمتری کا شکار ہو جائے گا"۔ "نہیں مما، یہ ممکن نہیں ہے"۔ "لیکن بیٹا، میرا تو یہ خیال تھا کہ تم دونوں میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے"، چچی جان نے کہا۔ "بالکل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اسے پسند بھی کرتی ہوں"۔ "ٹھیک ہے، وہ میرا کزن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں"، اور اس سے زیادہ سننے کا علی میں حوصلہ نہیں تھا۔ بہت شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آیا، اور دروازہ بند کر کے اس نے خود کو تنہا کر لیا تھا۔ اور پھر یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ غالباً چچی جان اور چچا جان نے فارینہ کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، ان کے خیال میں وہ نادان تھی۔ جبھی چچا جان نے اس سے کہا کہ وہ فارینہ کی اور اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور جب اس کا خیال معلوم کیا تو وہ بہت سوچ کر بولا تھا، "آپ مجھ سے پوچھے بنا جو چاہے فیصلہ کر لیں چچا جان، میں کبھی اختلاف نہیں کروں گا"۔ "میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن تمہاری زندگی کا یہ فیصلہ تمہاری مرضی سے ہوگا"۔ "میری مرضی"؟ وہ کسی بری طرح سے ٹوٹا تھا کہ سارے اختیار حاصل کر کے بھی بے اختیار تھا، اور فارینہ کی خوشی کی خاطر بہت کوشش سے بس ایک لفظ کہہ سکا تھا، "نہیں"۔ اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اسے اپنا دوست، اپنا ہم نوا بنا کر اپنی زندگی میں آنے والے نئے موڑ کو اس پر آشکار کرے، لیکن وہ اپنے آپ اس سے دور ہوتی چلی گئی، اور شاید یہ ایک فطری سی بات تھی، لیکن اسے جو بہت شدت سے محسوس ہوئی تھی، وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا، لیکن دل نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ وہ بیاہ کر خاور کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ پھر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکا تھا، اور یہ کوئی آسان نہیں تھا۔ اس کی محبت 2-4 دن کی نہیں، برسوں پر محیط تھی، اور کاش وہ اس سے اظہار کرتا، لیکن شاید تب بھی وہ اسے بول نہ پاتی، کیونکہ اس نے اپنے آپ یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کے باپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا وہ احساسِ کمتری میں مبتلا شخص ہے، اور اسے خوش رکھنا اس کی مجبوری ہوگی۔ "نہیں فارینہ احمد"، اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر چچا جان تھے، نہ چچی جان، اور چچا جان کی غیر موجودگی تو اب کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی تھی، کیونکہ جب سے بزنس میں وہ ان کا بازو بنا تھا،
وہ خاصے پرسکون ہو گئے تھے۔ البتہ چچی جان کی غیر موجودگی پر اسے تشویش ہوئی کہ کہیں ان کی طبیعت تو خراب نہیں۔ پروین چائے رکھنے آئی تو وہ اسے روک کر پوچھنے لگا، سنو، بیگم صاحبہ کے کمرے میں بیڈ ٹی پہنچائی تھی؟ جی، بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی ناشتہ دیر سے کریں گی۔ اچھا۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا۔ مان فارینہ کا خیال آنے پر پوچھنے لگا، اور فارینہ بی بی کو چائے پہنچا دی؟ میں چائے لے کر گئی تھی صاحب، لیکن وہ اٹھی نہیں، ابھی تک سو رہی ہیں، اور بڑے صاحب نے تو انہیں اٹھانے کو منع کیا ہے۔ پروین کا جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اسے جانے کا اشارہ کیا، پھر ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اخبار کی سرخیوں پر نظریں دوڑاتا گیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر اٹھا تو چچا جان کے کمرے کا رخ کیا، اور دستک کے بعد اندر داخل ہوا تو چچی جان کمبل میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ چچی جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میں جانتی تھی تم یہی سمجھو گے۔ فکر کی کوئی بات نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، چچی جان زبردستی مسکرا کر بولی تھیں۔ پھر آپ نے ناشتے کو منع کیوں کیا؟ وہ ان کی مسکراہٹ میں الجھ کر بولا۔ منع تو نہیں کیا، بس ابھی دل نہیں چاہ رہا، انہوں نے کہا۔ اس کا دل چاہا کہ فارینہ کے بارے میں پوچھ کر کہے کہ اگر وہ اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہیں تو وہ بہت دیر میں اٹھے گی، لیکن اپنی خواہش دبا کر وہ فوراً چچا جان کی طرف متوجہ ہو گیا اور انہیں آفس جانے کا بتا کر کمرے سے نکل آیا۔ رات بڑے دنوں بعد اس نے فارینہ کو دیکھا تھا، اور ابھی چچی جان نے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا، جس پر وہ سارا دن الجھا رہا، جیسے رات سونے سے پہلے فارینہ کی خاموش آمد پر الجھا رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جب بھی آتی تو ایک خام خواہ سا ہنگامہ اپنے ساتھ لاتی تھی، اور اب چچی جان کی خاموشی بھی معنی خیز تھی۔ وہ چاہتا بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی سر جھٹک کر مجھے کیا کہہ سکتا تھا۔ آفس سے واپسی پر چچا جان اس کے ساتھ تھے۔ وہ بہت کوشش سے ان سے بس اتنا ہی پوچھ سکا، فارینہ کب آئی؟ رات ہی آئی ہے، چچا جان کا جواب کافی تھا، لیکن وہ شاید یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا ذکر نکلا ہے تو اسی کی بات ہوتی رہے، لیکن بات وہیں ختم ہو گئی۔ تب چچا جان کو گھر سے چھوڑ کر وہ باہر ہی ظفر کی طرف نکل گیا، جہاں سے اس کی واپسی رات میں ہوئی۔ کھانا کھا کر آیا تھا، لیکن چچی جان کو اپنے انتظار میں دیکھ کر جہاں شرمندہ ہوا، وہاں کھانا نہ کھانے کا جھوٹ بھی بولنا پڑا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھیں، صبح تمہارے ساتھ ناشتہ نہیں کیا، سوچا اب کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گی۔ آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو گئی، اس نے ندامت کے ساتھ معذرت کی۔ چلو اب مزید دیر نہیں، جاؤ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ چچی جان یہ کہتی ہوئی ڈرائنگ روم میں چلی گئیں، اور ناچار اسے منہ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے آنا پڑا۔ گنجائش بالکل نہیں تھی، لیکن جھوٹ نبھانا تھا۔ تب خلاف عادت وہ انہیں آفتاب عالم کی شادی کا احوال سنانے لگا۔ اسی طرح باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کھانے کے نام پر بس 2 نوالے ہی لیے تھے، البتہ چائے پینے کا اس کا زبردست موڈ تھا۔ چچی جان کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے پروین کو پکار کر چائے کا کہہ دیا، پھر نیپکن سے ہاتھ صاف کر فارینہ دروازے تک آ کر بولی، مما، میں ذرا شمائلہ کے پاس جا رہی ہوں۔ اس وقت؟ چچی جان نے کہا، لیکن وہ اپنی بات کہہ کر واپس پلٹ گئی، گویا مقصد محض اطلاع دینا تھا۔ اور پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر چچی جان نے گہری سانس لی۔ تبھی پروین چائے لے کر آ گئی تو وہ ٹرے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگا، فارینہ اکیلی آئی ہے؟ خاور نہیں آیا اس کے ساتھ؟ نہیں، چچی جان آزردہ نظر آنے لگی تھیں۔ اور بچہ؟ ٹی پاٹ میں چمچ ہلاتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے چچی جان کو دیکھا تو وہ تعصب سے بولیں، اسے بھی چھوڑ کر آئی ہے۔ چھوڑ کر آئی ہے؟ وہ سمجھا نہیں۔ ہاں، کچھ ٹھیک سے بتا نہیں رہی، بس اتنا کہا ہے کہ خاور نے اسے طلاق دے دی ہے۔ طلاق؟ وہ ایک دم سناٹے میں آ گیا۔